ایک شخص اپنی کہانی سناتا ہے، آقا میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، گھر والی امید سے تھی، واپس پلٹا تو میرے بیڑے میں ایک چھوٹی بچی مسکرا رہی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں نے جو ہے وہ اپنی گھر والی کو گھورا، دیکھا، میں نے اس سے کہا تو نے ایک بیٹی کو جنم دیا، تو نے ایک بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا؟ تو میں اس بات پہ غصہ ہوا کہ تو نے ایک بیٹی کو جنم کیوں دیا؟ صاحب و عرب کا معاشرہ تھا جن کے پاس عقل شعور نہیں تھا، وہ چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کے زمانے کی میں آپ کو کہانی سناؤں، جس بہو کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں ہم اس کی عزت بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کے ہاں تو بیٹیاں ہیں، اس کی کیا عزت کرنی۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ ہاسپٹل کے اندر اچانک سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی، لوگ رونے لگے، پوچھا گیا کیا ہوا؟ کسی کا کوئی قریبی یہاں سے چلا گیا یا کسی کا کوئی عضو کاٹ لیا گیا؟ بتایا گیا نہیں، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار گیا ہے، نہ کسی کا کوئی عضو کاٹا گیا۔ تو کہا پھر کہانی کیا ہے؟ کہا کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ بیٹی کی ولادت کے اوپر چیخو پکار، یہ کہاں کا معاشرہ ہے؟ یہ آج کا انسان کہتا ہے جو کہتے ہیں ہم نے چاند پہ قدم رکھ لیا، صاحب یہ زیادتی نہ کرو۔ تو یہ شخص کہتا میں نے اپنی بیوی کو گھورا، تو نے ایک بیٹی کو جنم کیوں دیا؟ بیٹے کو جنم دیا ہوتا میں نے وہیں کھڑے کھڑے تہیہ کیا، اس بیٹی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس اپنی بیٹی کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور دور صحرا کی طرف نکلا، وہاں پہ جا کے گڑھا کھودنے لگا۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں، میری بیٹی ننھی آگے بڑھتی ہے، ننھے سے دوپٹے کے ساتھ، ننھے ہاتھوں کے ساتھ میرے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ ابھی اتنی مشقت کاہے کو کر رہے ہیں، یہ دھوپ ذرا ڈھل جائے اس کے بعد یہ کام کر لینا۔ تو میں کہتا بیٹا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ کام سے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ کہا جو ہی میں نے گڑھا کھود لیا، میں اوپر آیا، میری بیٹی کے چہرے کے اوپر اطمینان تھا، خوشی تھی کہ چلو شکر ہے میرے بابا کی مشقت ختم ہو گئی۔ لیکن کہا جو ہی میں اوپر آیا، میں نے دھکا دیا اپنی بیٹی کو اس گھڑے کے اندر اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی شروع میں تو مسکرائی، شاید میرا باپ مجھ سے کوئی کھیل رہا ہے، لیکن جب میں مسلسل مٹی ڈالتا گیا وہ سمجھ بیٹھی نہیں یہ کھیل نہیں ہے، میرا باپ تو مجھے زندہ دفنا رہا ہے۔ کہا آقا میں مٹی ڈالتا گیا، وہ اپنے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میرے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ آقا اس کی چیخیں مٹی کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ آج جب تنہا ہوتا ہوں اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یار یہ وہ زمانہ تھا جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے، لیکن آج ایک بوڑھا شخص جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بوڑھے شخص آرام سے زندگی گزار، اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتا ہے حضرت آپ نہیں جانتے میرے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ بھائی اوور ٹائم لگاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے یار جب اچھا گزر اوقات چل رہا ہے اوور ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ کہتا ہے حضرت تم نہیں جانتے میرے گھر میں 2 جوان بہنیں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہاں وہ باپ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے، کہاں وہ بھائی جو اپنی بہن کا گلا دبا دیتا ہے کہ کل اس کا کوئی بہنوئی نہ بنے۔ تو آج اس کے دل کے اندر یہ پیار یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب آتا ہے یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کے قدم، یہ حضور کے دم قدم سے یہ عزتیں، یہ انسانیت کو بھولا ہوا سبق یہ میرے حضور نے آ کے بتلایا۔ حضور کے نام پہ اکٹھا ہونے والوں، حضور کی سیرت کو اپنا کے دیکھو، بہنوں کے ساتھ پیار کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، بھائیوں کے ساتھ الفت کے ساتھ رہو، امتی بن کر جینے کا مزاج رکھیے، والدین کو راضی رکھیے۔ یار ایک ملا تو یہ بھی ہے